شام کا وقت ہو رہا تھا۔ ابھی مغرب کی اذان ہونے میں وقت باقی تھا۔ رانو گھر کے تمام کام ابھی نپٹا کر فارغ ہوئی تھی۔ اس نے جب گھڑے میں دیکھا تو پینے کے لیے پانی بالکل ختم ہو چکا تھا اور اس کے ابو گھر آنے کے بعد تازہ پانی پینے کے عادی تھے۔ اس نے اپنی سہیلی کو ساتھ لیا اور کنویں پر پانی بھرنے کے لیے چلی گئی۔ شیبا کہنے لگی، رانو ہمیں اس وقت بھلا کیا ضرورت ہے یہاں آنے کی؟ مغرب ہونے والی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ کنویں کے پاس جو برگد کا پیڑ ہے وہاں پہ جنات رہتے ہیں۔ میری ماں نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ شام کے وقت وہاں پر نہیں جانا۔ اب میں تمہارے کہنے پہ عاد ہو گئی ہوں۔ اگر اماں کو پتہ چلا تو مجھ پر بہت غصہ کرے گی۔ رانو نے اس کی بات کو ہنسی میں ڈال دیا۔ تم بھی حد کرتی ہو شیبا۔ بھلا تم نے کبھی اپنی آنکھوں سے کوئی جن دیکھا ہے؟ شیبا نے نفی میں سر ہلایا۔ جس طرح سے تم نے نہیں دیکھا نا، اسی طرح سے گاؤں کے کسی اور فرد نے بھی یہاں پہ کوئی جن بوت نہیں دیکھا۔ یہ بس فرضی باتیں ہیں، فرضی قصے ہیں۔ لوگ اپنی گفتگو میں دوسروں کے لیے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے ایسی باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ رانو قریبی شہر کے کالج سے FSC کر رہی تھی۔ وہ گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو میٹرک سے آگے پڑھ رہی تھی، اس لیے گاؤں کی اکثر لڑکیاں اس سے مرعوب رہتی تھیں۔ شیبا بھی اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوتی تھی۔ وہ اسے کہنے لگی، تم پڑھی لکھی ہو نا، تم ایسی باتیں کر سکتی ہو، مگر مجھے تو ان باتوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب جن کسی کو چمر جاتے ہیں اسے پھر بہت تکلیف پہنچاتے ہیں، اسے نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کی پھر شادی بھی نہیں ہونے دیتے۔ سب سے آخری بات اس نے بہت دردناک انداز میں کہی تھی۔ اس کی بات سن کر رانو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو یوں کہو نا کہ تمہیں جن سے ڈر نہیں لگتا بلکہ تمہیں شادی نہ ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ وہ دونوں ہنسی مذاق کرتے ہوئے درخت کے پاس سے گزر رہی تھیں، یہ جانے بغیر کہ کوئی اس کی ہنسی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ پانی بھرنے کے دوران بھی وہ دونوں مسلسل چہکتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں۔ ماحول میں سکوت طاری تھا، ہر سو خاموشی طاری تھی، جیسے ہر زیرو سانس روکے ہوئے ہو۔ پانی بھرنے کے دوران بھی وہ دونوں مسلسل چہکتے ہوئے باتیں کر رہی تھیں۔ ماحول پہ سکوت طاری تھا، ہر سو خاموشی طاری تھی، جیسے ہر زیرو سانس روکے ہوئے ہو۔ رانو کافی دنوں کے بعد گاؤں آئی تھی۔ وہ شہر کے ہاسٹل میں رہتی تھی۔ شیبا اس سے اس کی غیر موجودگی میں ہونے والے واقعات کے بارے میں بتا رہی تھی، جس میں ایک رامو کاکا کی نئی نویلی دلہن کا قصہ بھی شامل تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ شرمیلی اور کم گو تھی اور اکثر بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کی بات سنتے ہوئے رانو کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے عقب میں آگے کھڑا ہوا ہو۔ اسے واضح طور پر اپنے کندھے پہ کسی کے ہاتھ کے لمس کا احساس ہوا تھا۔ یکدم اس نے پلٹ کر دیکھا مگر پیچھے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب وہ چونک گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے کسی کی موجودگی کا واضح طور پر احساس ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس جانے لگی تو اتنی دیر میں مغرب کی اذان بھی ہونے لگی تھی۔ برگد کے پاس سے گزرتے ہوئے شیبا پھر سے گھبرانے لگی تھی۔ رانو نے اسے تسلی دی اور کہا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہاں پر کوئی جن نہیں ہے، اگر ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا۔ بھلا اتنی خوبصورت اور اکیلی لڑکیوں کے سامنے کوئی کتنی دیر تک روپوش رہ سکتا ہے؟ رانو کی اس بات پر برگد کے پیڑ میں سرسراہٹ ہوئی تھی، جیسے پورے درخت میں ہلچل مچ گئی تھی۔ شیبا تو یہ دیکھ کر بالکل ہی زیادہ ڈر گئی تھی، جبکہ رانو بالکل نارمل انداز میں کھڑی تھی، جیسے یہ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ اس نے سوچا ہوا کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ جنات کی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے، اپنی الگ مصروفیات ہوتی ہیں۔ جنات آبادی میں نہیں رہتے بلکہ وہ ویرانے میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ ابھی ان دونوں نے آگے چند قدم ہی بڑھائے تھے جب ان کے سامنے فقیر بابا آ گئے۔ وہ ان دونوں کو غصے سے گھورنے لگے تھے۔ رانو حیران تھی کہ انہیں غصہ کس بات پر آ رہا تھا، کیونکہ وہ رانو سے جب بھی ملتے تھے اسے بہت پیار سے ملتے تھے۔
فقیر بابا نے اس سے کہا کہ تم لوگوں کو اس وقت یہاں آنے کو کس نے کہا تھا؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ لڑکیوں کا مغرب کے وقت باہر نکلنا کتنا نقصان دہ ہوتا ہے؟ اس وقت تو گھر کے دروازے بند کرنے کا حکم ہے۔ اس وقت شیاطین کھلے عام پھر رہے ہوتے ہیں اور تم جیسی احمق لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں جو کہ بعد میں پوری زندگی روتی ہی رہتی ہیں۔ کوئی بہت پہنچا ہوا شخص کی ہو سکتا ہے جو ایسی چیزوں سے انسان کی جان چھڑوا سکتا ہے، ورنہ ساری زندگی وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ رانو کو تو ان کی باتیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جبکہ شیبا پہلے سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس نے فقیر بابا سے معافی مانگی اور رانو کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے گھر کی جانب چلنے لگی۔ گھر میں آنے کے بعد بھی رانو نے فقیر بابا کے بارے میں سوچا، ان کی باتوں پر غور کیا۔ آخر ان کی باتوں کا کیا مقصد تھا؟ یہ سچ ہے کہ قرآن پاک میں جنات کا ذکر ہے، مگر رانو کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ انسانوں کے بیچ میں ان کا کیا کام؟ اصل میں آج کل جس طرح کے حالات چل رہے تھے، ہر دوسرا بندہ عامل بنا ہوا تھا۔ لوگوں کے نفسیاتی مسائل کو، ان کی بیماریوں کو جادو ٹونے اور جنات سے جوڑا جا رہا تھا۔ اس وجہ سے بھی رانو کا ان باتوں سے اعتقاد اٹھ گیا تھا۔ اسے لگتا تھا بس ہر کوئی اپنی دکان سجانے کے لیے ایسی دلکش باتیں کرتا ہے، کیونکہ لوگ ایسی باتوں کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے تھے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد رانو کا دھیان پھر سے فقیر بابا کی طرف چلا گیا۔ اس نے اپنی دادو سے پوچھا، دادو یہ فقیر بابا کون ہیں اور یہاں پہ کب سے رہ رہے ہیں؟ دادو کہنے لگیں کہ میں اس وقت نئی شادی ہو کر اس گاؤں میں آئی تھی جب فقیر بابا یہاں پر رہنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے بارے میں سب کہتے تھے کہ بہت ہی عبادت گزار تھے۔ انہیں اکثر جنگل میں عبادت کرتے دیکھا گیا تھا۔ اکثر پہاڑوں پر بیٹھ کر بھی یہ اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور ان سے جو بھی دعا کروائی جاتی تھی وہ دعا قبول ہوتی تھی۔ ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا۔ کبھی وہ کسی درخت کے نیچے نظر آتے تھے، تو کبھی کسی جنگل میں، تو کبھی پہاڑوں پر۔ اگر کوئی ان کو کھانے کو دے دیتا تو وہ کھا لیتے۔ انہوں نے ساری زندگی بیٹا ایسے ہی گزاری ہے اور میں نے ان کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ جب کبھی ان کو دیکھا تو انہیں کھانے کے لیے روک لیا، اور اگر کبھی مالی مدد کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہہ کر روک دیا کہ مجھے ان دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میرے رب کی ذات کافی ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد رانو نے اپنی دادو سے آج کے واقعے کا ذکر کیا، جب وہ دونوں کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی تھیں اور فقیر بابا کو انہیں دے کر غصہ آ گیا تھا۔ یہ سن کر دادو بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں کہ تم لوگوں کو مغرب کے وقت وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر میں تمہیں دیکھتی تو ضرور منع کرتی۔ رانو ان کی باتوں پر ناک منہ چڑھانے لگی۔ دادو آپ بھی بہت وہمی ہیں، توہم پرست لوگوں والی باتیں کرتی ہیں، بھلا آج کل کے زمانے میں ایسی باتوں پر کون یقین کرتا ہے؟ دادو اس کی بات پر مسکرانے لگیں۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی یہ پوتی بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانتی۔ وہ پھر بھی اسے سمجھانے لگیں، دیکھو بیٹا، زمانہ تو ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، زمانہ تو کبھی بھی نہیں بدلتا، اور یہ جو بڑے بوڑھے کسی بات سے منع کر دینا تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے، ان سے بحث نہیں کی جاتی۔ اور جنات کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے، ان کے وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ رانو ان کے دونوں ہاتھ تھام کر بولی، میری پیاری دادو، جنات کے وجود سے انکار نہیں کر رہی، بلکہ ان کی یہاں موجودگی کا جواز پوچھ رہی ہوں۔ وہ بھلا اپنے لوگوں کو، اپنی دنیا کو چھوڑ کر ہم انسانوں میں کیا لینے کے لیے آئیں گے؟ دادو کو اس وقت سخت نیند آ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ بحث کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھی، ورنہ اگر بحث کرنے پہ آتی تو پوری رات گزر جاتی مگر بات ختم نہ ہوتی۔ تم جاؤ آرام کرو، صبح بات کریں گے۔ رانو کو بھی نیند آ رہی تھی، تبھی وہ بھی آسانی سے ٹل گئی، ورنہ وہ بھی اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ایک چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ رانو کی نیند بہت گہری تھی۔
وہ اتنی آسانی سے نہیں جاگتی تھی، مگر آواز اتنی زوردار تھی کہ وہ نہ صرف جاگ گئی بلکہ اٹھ کر بیٹھ بھی گئی اور دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ دروازے کے دونوں پٹ پوری طرح سے کھلے ہوئے تھے۔ وہ حیران رہ گئی کہ اس وقت اس کے کمرے میں کون آ گیا اور یہ دروازہ کس نے کھولا۔ اس نے اٹھ کر باہر جھانک کر دیکھا، آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے دروازے کو بند کیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ دروازہ دوبارہ سے زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا تھا۔ اب اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ اب وہ بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ اس کے ساتھ زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا تھا۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی اور دادو کے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ دادو کے ساتھ ہی ان کی چارپائی پر لیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے جب اس سے یوں محسوس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ اسے واضح طور پر اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دادو آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ کمرے میں ہلکی روشنی آن کر کے سوتی تھی، جس کی وجہ سے کمرے میں ہر چیز واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ دادو، رانو کے حلق سے ڈری ڈری اور پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، مگر وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی، بس اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھیں اور معمول سے زیادہ بڑی نظر آ رہی تھیں۔ بغیر پلکیں جھپکائے وہ اسے مسلسل یوں دیکھ رہی تھیں جیسے انہوں نے اگر پلکیں جھپکا لیں تو رانو ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جائے گی۔ اب رانو پر جیسے گھبراہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ وہ مسلسل انہیں بلا رہی تھی مگر وہ اس کی بات کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک بار پھر سے حیرت زدہ رہ گئی اور اپنی جگہ پر دم بہود رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آ رہا ہو، اور پھر اسے اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی جسے سن کر رانو کا دل اچھل کر جیسے خلق میں آ گیا تھا۔ اس نے جب پلٹ کر دیکھا تو اپنے جسم سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے دادو کھڑی تھی اور اسے کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے کمرے میں کب آئی۔ اور اب جب رانو نے ڈرتے ڈرتے واپس مڑ کر دیکھا تو بستر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ دادو اس کے پاس آ کر پوچھا، خیریت ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ رانو نے انہیں سب ٹھیک ہے کہہ کر ٹال دیا، مگر پوری رات وہ صحیح طرح سے سو بھی نہیں سکی تھی۔ پوری رات اسے عجیب طرح کے ڈراؤنے خواب آتے رہے تھے، مگر اس نے اپنی کیفیت کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ وہ اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت وہ کسل مندی سے لیٹی ہوئی تھی، کیونکہ رات نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے اس کی طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ سب ہی اس کی سستی کو نوٹ کر رہے تھے۔ دن کے قریب اس کی سہیلی شیبا جب گھر میں آئی تو رانو نے اس سے بہانے سے پوچھا کہ رات کو کیسے نیند آئی۔ اس نے ہنسی میں بات کو اڑا دیا، جیسے روزانہ آتی ہے۔ کیوں، آج کا کیا کوئی خاص بات تھی؟ نہیں، تم کل بہت زیادہ ڈر رہی تھی نا، برگد کے پیڑ کی وجہ سے۔ اس وجہ سے میں نے کہا شاید تمہیں رات کو بھی ڈرتی رہی ہو۔ آج شیبا کے ساتھ رانو عصر کے قریب ہی کنویں سے پانی بھر کر لے آئی تھی، کیونکہ کل شیبا کو بھی اپنی امی سے بہت زیادہ ڈانٹ پڑی تھی۔ راستے میں انہیں فقیر بابا ملے۔ انہوں نے دونوں لڑکیوں کو غور سے دیکھا، پھر رانو پر جیسے ان کی نگاہیں ٹک گئیں۔ انہوں نے رانو سے پوچھا، تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ایک پل کو تو رانو کا دل چاہا کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دے، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے کسی کے سامنے کوئی بھی بات کی تو سب اس کا مذاق بنائیں گے، کیونکہ وہ سب کے سامنے برملا اس بات کا اظہار کر چکی تھی کہ وہ جنات اور جن بوتوں کے واقعات پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ یہ سب من گھڑت باتیں ہوتی ہیں۔ رات کو رانو اپنے کمرے میں جانے سے گھبرا رہی تھی۔ کل اس نے ہاسٹل واپس چلے جانا تھا،
اس نے دادوں سے بہانہ کیا کہ وہ آج ان کے ساتھ ہی سونا چاہتی ہے، کل اس نے واپس چلے جانا ہے اور وہ آج ان کے ساتھ جی بھر کے باتیں کرنا چاہتی ہے۔ آدھی رات تک اس نے زبردستی دادوں کو جگائے رکھا اور ان کے سونے کے بعد اسے ہلکا ہلکا ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بہت بہادر لڑکی تھی اور معمولی سے واقعات پر وہ کس طرح سے ڈرنے لگی تھی۔ خود کو بہلاتے سمجھاتے بالآخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو ہی گئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اس کی آنکھ ایک عجیب سے احساس سے کھل گئی تھی۔ کوئی اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے سوچا کہ شاید دادو اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی ہیں، کیونکہ دادو کو یہ عادت تھی۔ مگر کچھ ہی پل گزرے تھے جب اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ہاتھ بہت کھردرے سے تھے اور اس کے ناخن اس کے سر کی جلد کو بری طرح سے کھرچنے لگے تھے۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول دی اور یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، مگر اسے اپنے سر میں ہلکا ہلکا سا درد محسوس ہو رہا تھا۔ پھر ایک دم سے دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھل گیا اور اس دروازے سے کوئی رانو کو ہلکی ہلکی آواز میں پکار رہا تھا۔ یہ آواز مردانہ تھی اور بہت ہی سحر انگیز تھی۔ رانو اس آواز کے سحر میں کھو گئی اور اس قدر اس کی خوبصورتی میں محو ہو گئی کہ وہ اس کی آواز کے تعاقب میں جانے لگی کہ وہ کون ہے جو اس کو بلا رہا ہے۔ چلتے چلتے رانو کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ آواز اسے دور سے سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی بہت دور سے اسے پکار رہا ہو۔ اس پکار میں اس کے لیے محبت تھی، اپنائیت تھی، بہت سے جذبات پوشیدہ تھے۔ وہ بے خودی کے عالم میں چلتے چلتے گھر سے باہر نکل آئی۔ اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں بس یہ ایک بات تھی کہ اس نے آواز کے تعاقب میں جانا ہے اور جو اسے پکار رہا ہے اس کے پاس جانا ہے۔ پھر وہ چلتے چلتے اس برگد کے پیڑ کے پاس آ کر رک گئی۔ آواز یہیں سے آ رہی تھی اور اب بھی کوئی ہلکے ہلکے انداز میں اس کو پکار رہا تھا، بڑی شدت کے ساتھ اور بڑی ہی محبت کے ساتھ۔ وہ اس درخت کو دیکھنے محو تھی۔ یہاں پہ کون تھا جو اسے پکار رہا تھا؟ اس نے آگے پیچھے گھوم کر دیکھا، مگر بلانے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہ ایک آواز پر چونک کر پلٹی اور یوں چونک گئی جیسے گہری نیند سے جاگ اٹھی ہو۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے عقب میں فقیر بابا کھڑے تھے، جو اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بہت غصہ تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے آس پاس مت آنا، اور تم آدھی رات کو یہاں پہ آ گئی۔ رانو چونک کر ارد گرد دیکھنے لگی اور حیرت سے گویا ہوئی۔ وہ تو گھر میں سو رہی تھی، وہ یہاں پہ کیسے آئی؟ فقیر بابا اس کی حالت سمجھ گئے تھے۔ انہوں نے رانو کو کہا، آیت الکرسی اور 4 کل کا اہتمام کر کے خطبے دم کر کے سویا کرو۔ مگر رانو ابھی تک حیرت زدہ تھی۔ وہ نیند میں چلتے چلتے یہاں تک کیسے آ گئی؟ اسے یاد آیا کوئی اسے بلا رہا تھا، اور اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ یہاں تک کیسے آئی۔ فقیر بابا نے اس سے اب کی بار ڈپٹ کر کہا کہ جلدی سے اپنے گھر جاؤ۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے اور بار بار وہ پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔